عورت پر خاوند کے متعلق کیا حق ہیں؟ یعنی یہ تو عورتوں کے حقوق تھے، اب ذرا مردوں کے حقوق کی طرف بھی جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مرد اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے، یعنی اپنے بستر کی طرف بلائے، اور اس کے پاس وہ نہ آئے اور رات بھر مرد ایک غصے کے اندر رہے، تو فرمایا فرشتے صبح تک اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا خاوند کا حق یہ ہے کہ خاوند کی موجودگی میں عورت کے لیے اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا بھی حلال نہیں ہے۔ روزہ سے مراد یہاں پہ نفلی روزہ ہے، فرضی روزہ نہیں ہے۔ یہ جو رمضان کا روزہ یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جو نفلی روزے بعض اوقات باقی ایام کے اندر، مہینوں کے اندر رکھے جاتے ہیں، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے۔ اور ایک اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد عورت کو اپنی حاجت یعنی خواہش نفسانی کے لیے بلائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس آئے، خواہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا ایک اعرابی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑا ہوا، اس نے جب کلمہ پڑھا تو سیدھا دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور سجدہ کرنے کی اس نے کوشش کی۔ حضور پاک نے اس کو کھڑا کیا، سیدھا کیا، کہا کہ کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو فرمایا میرے دین کے اندر میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال کے اندر فوت ہو جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے اس سے وہ حور عین یعنی جنت کی جو حوریں ہیں وہ کہتی ہیں جو اس مرد کی جنت کے اندر زوجہ ہوں گی، فرمایا وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، تو اس کو تکلیف نہ دے کیونکہ یہ تیرے پاس مہمان ہے اور ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت اسامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرر رساں فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ اب یہ ساری باتیں بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ اور ایک آخری قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے، فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر جو بھی فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا جو بھی ہوگا وہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے ہوگا، زن، زر اور زمین۔ زن سے مراد عورت، اور زر سے مراد دولت، اور زمین سے مراد زمین۔ آج آپ جو مرضی لڑائی جھگڑا اٹھا کے عدالت کے اندر، یہاں پہ جو ہمارے لڑائی جھگڑے، ان کی ذرا بنیاد آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے پیچھے آپ کو یہ تین چیزیں نظر آئیں گی، زن عورت، زر پیسہ، یا پھر زمین، یا کوئی زمین کا مسئلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو حقوق و فرائض بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔